يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور ان کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے، گرد و پیش کا ماحول مشرکانہ تھا. اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے والا کوئی نہ تھا. لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، ستاروں پر یقین رکھتے تھے. اللہ رب العالمین کی توحید کا انہیں علم نہ تھا. اللہ رب العالمین جن کو لوگوں کی اصلاح کے لیے پسند کرتا ہے ان کو عقید توحید کی فہم عطا کرتا ہے.
وہ کبھی مشرکانہ کام نہیں کرتے، شرکیہ کام نہیں کرتے، اور نہ ہی معاشرے میں موجود گناہوں میں ملوث ہوتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت بھی کچھ اس انداز ہی میں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی کسی بت کا طواف نہیں کیا، بتوں پر چڑھائے جانے والے چڑھاوے کو کبھی نہیں کھایا، معاشرے میں موجود گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کی۔ 40 سالہ زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی کتاب کی طرح پیش کی۔ مکہ والوں سے کہا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ تو وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں، انبیاء علیہ السلام کا کردار نہایت ہی صاف اور واضح ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رہنمائی کچھ اسی انداز میں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جہاں اللہ رب العالمین کی توحید کا تصور تھا، بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، اور اپنا باپ بتوں کی عبادت ہی نہیں بلکہ بتوں کو تراشنے والا اور بتوں کو بیچنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے سے ذہن میں، کم عمری میں یہ بات آنے لگی کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان کو دور کر سکتے ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے؟ اللہ رب العالمین نے رہنمائی بخشی اور ایسی نشانیاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دو واقعات کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، چمک رہا ہے، کہا یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ مدھم پڑ گیا، چاند نکل آیا، تو کہا کہ ستارہ میرا رب نہیں، چاند میرا رب نہیں، اس کی روشنی ستارے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، آخر اس کو کب تک باقی رہنا تھا؟ دن کا اجالا آ گیا اور سورج نے کائنات کو منور کر دیا، تو کہنے لگے کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ آخر سورج بھی ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشا۔ اللہ رب العالمین کی معرفت کا ایک اور انداز، اپنے عقیدے کو راسخ کرنے اور ٹھوس و مضبوط کرنے کا ایک اور طریقہ، ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں درخواست کی ہے، رب ارینی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے دکھا دے تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے
میں مردے کو زندہ کرنے والا ہوں. کہا کہ اللہ ایمان تو ہے لیکن دل میں بے چینی سی پیدا ہو رہی ہے, اس اضطرابی کیفیت کو دور کرنا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک, آپ 4 پرندوں کو لے لیں, ان کی پہچان کر لیں, ان کو ذبح کریں, گوشت کو خلط ملط کر لیں, 4 مختلف جگہوں پہ رکھ دیں اور ان پرندوں کا نام لے کے آواز دیں, وہ آپ کی طرف تیزی کے ساتھ آئے. اللہ نے اپنی نشانیوں کو بتا دیا, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ نکال کے دیتے. قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. نشانیاں ہم ان کو ہی بتاتے ہیں جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں. جو دل یقین کرنے والے نہیں ہوتے اللہ ان کو نشانیاں نہیں بتاتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر عقیدے توحید کے اعتبار سے انتہائی پختگی آ گئی. یہ وصف ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لم یکن من المشرکین. اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں ہے, وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والے. اللہ کی توحید کو سمجھنے کے ساتھ اس عقیدے کا اظہار کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. انسان کو علم آ جائے, سمجھ آ جائے تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچا دے اور لوگوں کو فیض پہنچائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے کے حوالے سے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علم اور بصیرت کے ساتھ اور میرے ماننے والوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے. دائی بے بصیرت نہیں ہوتا, دائی جاہل نہیں ہوتا, دائی کو عالم ہونا چاہیے, دائی کے پاس علم و معرفت ہونی چاہیے. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ علم و معرفت پہلے آپ کو ہونی چاہیے. پھر اگلا قدم ہے اللہ رب العالمین کی طرف بلانا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی راہ کی طرف, اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا. ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے آزمائش اس اعتبار سے ہے کہ سارا معاشرہ شرک کی آلودگیوں میں لپت ہے. بلائے تو کس کو بلائے, دعوت کا آغاز کرے تو کہاں سے کرے, انداز کیا ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کا آغاز کی, اپنے باپ کو سمجھایا, اپنی قوم کو سمجھایا, وقت کے بادشاہ کو سمجھایا, علم اور بصیرت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اپنے باپ سے کہا یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہا ابا جان
میرے پاس ایسا علم ہے جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، لہذا آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے چلوں۔ پیارا لب و لہجہ اختیار کی، آسان طریقہ اختیار کی۔ اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے لڑو نہیں، بھیڑو نہیں، جھگڑو نہیں، ہاں احسن طریقے سے۔ احسن طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل کی روشنی میں بات کی جائے، دلیل کو رکھ دیا جائے، منوانے کی کوشش نہ کی جائے، منوانے کی ضد نہ کی جائے۔ فرمایا لست علیہم بمسیطر، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ نبی آپ کسی پر ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے نہیں دے سکتے، ہاں جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ کی بات کے آ جانے کے بعد اگر کوئی جہنم کا راستہ اختیار کر لے تو ہم آپ سے سوال نہیں کریں۔ وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو بات پہنچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، کہا یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان علم ہدایت میرے پاس ہے، لہذا آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے چلوں۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرے خداؤں سے منہ موڑ کے یہ نئی بات کو کیا پیش کرنے لگا ہے؟ اگر اسی روش پر رہا تو میں پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کروں گا۔ باپ نے دعوت کو قبول نہیں کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اپنے باپ کے بارے میں انتہائی نرم، کہا کہ میں آپ سے اپنے رب کے لیے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے حق میں اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں۔ اور جب باپ کا رویہ دیکھا کہ باپ اپنے عقیدے پر جمع ہوا ہے اور پھر نقصان پہنچانے پر آمدہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ پر سلامتی، بس میں یہاں سے چلا، میں ہجرت کی راہ اختیار کرتا۔ اور یاد رکھیے موت سے بھاگنے کا نام ہجرت نہیں ہے، ہجرت اللہ رب العالمین کے حکم پر ہوتی ہے کہ اللہ رسولوں سے کہتا ہے کہ یہ سرزمین حق کو قبول کرنے کے لائق نہیں، اب ایسے علاقے کا رخ کیجیے جہاں پر آپ خود اللہ رب العالمین کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکیں اور پھر لوگوں کے اندر تسلیم بھی پائی جائے، ادھر نہیں تو ادھر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ جاؤ۔
اللہ کے مقابلے میں جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو تم نے ہی گھڑا ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل تو تمہیں نہیں دی، یہ تم نے گھڑ کے ان کی عبادت شروع کر دی ہے، یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، رزق اللہ سے مانگو، اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ پیارا انداز اختیار کیا، عقیدے توحید کی دعوت دی اور پھر دلیل بھی دے دیا۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ رزق کا مالک ہے، کوئی اور رزق کا مالک نہیں، جو رازق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، جو رازق نہیں ہوتا وہ معبود کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پہلی دعوت دی تو اس میں اللہ نے دلیل دیتے بیان فرمایا کہ تمہارا رب رازق ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، جس نے تمہارے لیے زمین سے پھلوں کا رزق مہیا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے تم اللہ کا شریک کسی کو مقرر نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعوت، فابتغوا عند اللہ الرزق، اس کی عبادت کرو جو رزق دینے پر قادر ہے اور رزق کا سوال بھی اسی سے کرو۔ قوم کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اجنبی دعوت، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آڑے ہاتھ سخت سست کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے یہ محض دنیاوی محبت کی خاطر ہے، دنیاوی محبت کی خاطر تم فلاں کی عقیدت مند بن گئے، فلاں کے لیے رسم عبادت تم نے ادا کر لی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب کا حشر کرے گا، تو جن کی محبت میں تم نے ان کو معبود ہونے کا درجہ دے دیا وہ تمہارے دشمن بن جائے، تمہارا انکار کریں گے، تم پر لعنت بھیجیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی کوشش کی، انبیاء علیہ السلام کی کوششیں بڑی نرالی ہوتی ہیں، بے صبرے نہیں ہوتے، ان کے اندر عزیمت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی عزیمت دیکھیں، 950 سال تک لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اولو العزم نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی۔ انبیاء علیہ السلام پہ یہ وصف رہا ہے کہ ایک مرتبہ کہہ دیا اور پھر منہ موڑ لیا، ایسا نہیں، عداوت و دشمنی اختیار کر لی، یہ رویہ نہیں، بلکہ ساری زندگی اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے ہی رہنا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔
تھکنا نہیں، اکتانا نہیں، طبیعت کو اچھاپ پر نہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے اور کسی طرح قوم ماننے کو تیار نہ ہوئی تو پھر اشارہ دے دیے، ٹھیک ہے تمہارے معبودوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے تمہیں سمجھا دیں. تم بات سیدھی نہیں سمجھ رہے، اب تمہارے معبودوں کو چھیڑ کر ہی سمجھاؤں گا. توحید کا بڑا سبق دوں گا. آخر ایک وقت آئے، تہوار منانے قوم باہر نکلی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت، چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، ستارے کی طرف دیکھا، کہا میں بیمار، تم لوگ جاؤ. لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا تھا کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے عقیدے توحید تمہیں سمجھا دوں گا، اب وہ وعدے کا دن آ چکا. ابراہیم علیہ السلام بت خانہ گئے، ہتھوڑا ہاتھ میں لیا، بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، ایک بڑے بت کے گلے میں ہتھوڑے کو ڈال دیا، اور جب شام کے وقت قوم آئی، خوشی کے ایام، خوشی کے وقت میں اپنے معبودوں کو بھی خوش کر لیا جائے. بت خانہ میں داخل ہوئے، بتوں کی حالت کو دیکھا تو ان کی زبانوں پہ ایک سوال مسئلہ کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہو. پھر سب کی زبانوں پر ایک ہی نام تھا، بستی میں صرف ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. کہ ٹھیک ہے لے آؤ لوگوں کے سامنے. منظر عام پہ لایا گیا، عظیمت دیکھیے، ہمت دیکھیے، دلیل سے بات کرنے کا انداز دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا ہمارے ان خداؤں کے ساتھ کس نے شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. کہا کہ ابراہیم آپ کو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے. کہا کہ یہی تو میں تم کو سمجھا رہا، جب یہ بول نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے تو معلوم کیسے ہوئے. دلیل نے گردنوں کو جھکا دی، کوئی علمی بات نہ رہی. اللہ اسی لیے قرآن میں کہتا ہے فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل سے بات کرو، طاقت و قوت سے، دلیل سے بات کرو. پوری قوم کے پاس دلیل نہ تھی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کو جلا دو یا قتل کرو. سب نے اتفاق کر دیا جلا دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی توحید کو پہلے ہی سے سمجھتے تھے اور راستے کے اوپر خطر ہونے کو بھی سمجھتے تھے کہ توحید کا راستہ کتنا پر خطر ہے. اللہ رب العالمین کی طرف بلانا اور دین پر چلنا کتنا نازک کام ہوتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کو معلوم تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے راہ قرار اختیار نہیں کہا ٹھیک ہے تم اپنا کرو ہم اپنا کر لیں. انہوں نے ساری کوششیں کر کے آگ روشن کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین سے تعلق، جبریل علیہ السلام آ گئے، کہا کہ آپ نازک حالت میں، آپ کی خدمت کیا ہو سکتی ہے، ہم حاضر ہیں. کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو اللہ کافی، نجات کے لیے ایسا عقیدہ چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے
اور وہی بہتر کارساز ہے. ادھر کوششیں چل رہی ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور ادھر اللہ رب العالمین کا الہام آپ کی طرف ہو رہا ہے. یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا. بے خطر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق. اللہ کے قاتل ابراہیم علیہ السلام آگ میں ٹوٹ پڑے. رب تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ آگ ابراہیم کا بال بیکا نہیں کرے. دنیا نے دیکھا، اللہ رب العالمین نے نشانی دکھا دیا. دل جب سمجھنے سے عاجز ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے سخت کر دیتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگ اللہ کی طرف نہیں پڑھتے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة. دلوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے اور جب سختی آ جاتی ہے تو انسان کا دل پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے. اتنی بڑی نشانی، ساری بستی کے لوگ تماشائی بنے کھڑے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں اور آگوں کو نقصان نہیں پہنچا. اس کے باوجود ایمان والا ابراہیم علیہ السلام دعوت کے میدان میں ایک اور قدم آگے بڑھاتے. وقت کا بادشاہ اس کے ساتھ گفتگو ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے، کون ہے تیرا رب؟ دلیل ابراہیم علیہ السلام نے دی، میرا رب وہ ہے جو مارنے اور جلانے پر، زندہ کرنے پر قادر. کہا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا. کہا کہ دیکھو ہم بھی زندہ کر سکتے ہیں، ہم بھی مار سکتے ہیں. جو عقل سے اور دلیل سے پیدل ہو اس کے ساتھ زیادہ نہیں رگڑ لینا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی. اس دلیل کو رد کرنے اور اس پر بحث و گفتگو کرنے کے بجائے ایک اور دلیل پیش کی. ٹھیک ہے، ایک دلیل تم نے دے دی، ایک اور دلیل ہماری طرف سے لے لیجیے. کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کو غروب کر دیتا ہے. آپ بھی کر سکتے تو کر دیں. پہلی دلیل میں تو کوشش کر دی، لیکن دوسری دلیل جب آئی تو اس پر ایک لفظ بننا پڑا. فبہت الذی کفر، کافر حیران اور پریشان ہو. تو یہ ہے اسلوب انبیاء علیہ السلام. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو لیکن احسن انداز میں. تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے بیان فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، نصیحت کے انداز. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو قابل درس ہیں، سننے سنانے سے متعلق ہیں، لیکن ہم نے 2-3 باتوں پر اکتفا کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.